بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الکفالہ تک پہنچا تھا اور اس میں پچھلے پروگرام میں 2297 نمبر حدیث پاک پر کلام کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا باب قائم کیا ہے بابو جواری ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عقدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں حضرت ابو بکر کو امان دینا اور ان کا اس سے عہد کرنا یعنی ایک معاہدہ کرنا، اور یہ جو امان دی تھی ایک کافر شخص نے دی تھی، مشرک شخص نے دی تھی، اس کے احوال یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 2297 ہے اور راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ دین پر عمل کرتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں جس میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس میں بھی، اور جب اعلان نبوت فرما دیا اور ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ دین پر عمل کرتے تھے، یعنی پہلے تو دین ابراہیم پر وہ عامل رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ دین پر عمل کرتے تھے، یعنی جس طرح سرکار نے اس وقت نماز کی تعلیم دی اور قرآن پاک وغیرہ پڑھنے کی تلقین کی، اس پر وہ عمل پیرا تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کا جب لفظ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور آپ کی زوجہ بھی اس میں شامل۔ اور جب بھی کوئی دن گزرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی کسی ایک طرف میں ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، صبح کو اور شام کو۔ پھر جب مسلمان مشکلات میں مبتلا ہوئے، یعنی کفار نے حالات زندگی بہت تنگ کر دیے، اور جیسے جیسے پتہ چلتا تھا کہ کوئی ایمان لایا تو ظلم و ستم شدید کر دیے، تو فرماتی ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، یعنی جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ تک کی تو اجازت دے دی تھی کہ نکل جائیں جو حبشہ جا رہے ہیں، تو لوگ جانے لگے، تو انہی میں سیدنا صدیق اکبر بھی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک دفعہ آپ نکلے، حتیٰ کہ جب وہ برق الغماد، یہ یمن کی طرف ایک مقام ہے، ادھر پہنچے تو قبیلہ القارہ کے سردار ابن دغینہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ مشرک شخص تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ اس نے پوچھا اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے شاد فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا، یعنی نکلنے پر مجبور کر دیا، اور میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں سیاحت کروں، یعنی اب میں گھوموں پھروں، جہاں پر امن ہوگا وہاں پر ٹھہر جاؤں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو ابن الدغینہ نے کہا کہ آپ جیسا شخص یہاں سے نہیں نکلے گا اور نہ اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس مال نہ ہو آپ اس کے لیے کماتے ہیں، رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور میں آپ کو امان دوں گا۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں، یہ مثال کے طور پر فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اگر آپ بخاری کی تیسری حدیث کو دیکھیں، تیسری یا چوتھی حدیث، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا میں تھے اور جبریل امین تشریف لائے، تو سرکار کے قلب اطہر پر ایک بوجھ اور ایک روب کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ اس وحی سے جب فارغ ہوئے وصول کرنے سے تو آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ گھر والوں نے کمبل اڑایا۔ پھر سیدہ عائشہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو سرکار نے ساری خبر دی کہ کس طریقے سے فرشتہ آیا اور مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے، یعنی اس بات کا خوف ہے کہ میری قوم اس میرے نئے پیغام کو سننے کے بعد جو ان کے عقائد باطلہ کے بالکل خلاف ہے وہ میری دشمن ہو جائے گی۔ اب آپ
بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ لے لیں، اور ابن دغینہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ کہہ رہا ہے اس کو لے لیں، سر منہ بھی فرق نہیں ہے۔ وہاں بی بی خدیجہ نے بھی یہی بالکل الفاظ بیان فرمائے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے، کیونکہ آپ یہ اعمال کرتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو تنگ دست ہوتے ہیں ان کے لیے کسب کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، تو بالکل یہی الفاظ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفات عطا فرمائیں، جن اچھے کاموں کا الہام فرمایا اور اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائی، اسی رب نے اپنے کرم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہی اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کے کرم کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی کرم نوازی اور آپ کی برکتیں ہیں کہ آپ کے ایک صحابی بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ کام کرتے ہیں، جب اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کی قوم آپ کو کیسے نکال سکتی ہے؟ میں آپ کو امان دوں گا۔ یہ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو امان دے دیتا، اس کی یعنی ذمہ داری لے لیتا کہ میں اس کو امان دیتا ہوں یعنی امن دیتا ہوں، تو پھر کوئی اس کو ٹچ نہیں کرتا تھا۔ یہ بڑا ان کے ہاں ایک مطلب اس چیز کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا، اس رسم کو انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا، چاہے ان کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اگر کسی نے اس کو امان دے دی انہی میں سے لوگوں میں سے، تو پھر وہ اس سے تعرض نہیں کرتے تھے اور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میں امان دینے والا ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور کس طرح اس نے امان دی، پہلے ان چیزوں پہ غور کر لیجئے۔ اس نے کہا کہ جس کے پاس مال نہ ہو آپ اس کے لیے کماتے ہیں، یعنی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے کسب کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے اطراف میں رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، دوست احباب میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ بیچارہ وہ کمانے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ آج کل جیسے اب خاص طور پہ جب کووڈ کا سیزن تھا تو اس میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، کمانے پہ قدرت بھی ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے، کوئی سستی نہیں ہے لیکن نوکری نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد بھی جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں ملک کے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں اور کمانے والے کم ہیں اور ذرائع آمدنی انتہائی محدود ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں جو آپ کے رشتہ داروں میں خاص طور پر اور پھر آپ کے اطراف میں پڑوس میں یا دوست احباب میں جو لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش قسم کے ہیں، جن کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، جن کی قلیل تنخواہیں ہیں اور پورا گھر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کو تھوڑا سا آپ مدد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسانیاں دے گا، سہولت دے گا، تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی اور انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور پھر کہا کہ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قطع تعلق کر لیں، تو ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہم تنگ دستی کی وجہ سے قطع تعلق کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار پھر لینا دینا پڑتا ہے، گھر میں آ جاتے ہیں مہمان، ان کو کھلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بہت زیادہ دے دیتا ہے تو اب ہم ڈرتے ہیں کہ یار ان کو اگر زیادہ منہ لگایا نا، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، ان کو زیادہ منہ لگایا تو گھر میں آ جائیں گے، مانگنے لگ جائیں گے، اس لیے اب ان کو تھوڑا دور رکھو اور نئے ایسے لوگ تلاش کرو جو ہمارے لیول والے ہوں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو ذرا مالی لحاظ سے کمی کا شکار رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے رابطہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ محلے میں لوگ اگر ہوتے ہیں ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں گھر میں نہیں آنے دیتے، وہ اگر گھر میں آ جائیں تو ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ وہ مایوس ہو کے پھر دوبارہ آنے کی زحمت گوارہ نہ کریں، اور اسی طرح نہ ان کو شادی کارڈ وغیرہ دیتے ہیں، نہ سالگرہ میں بلاتے ہیں، نہ ان کی انویٹیشن کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ رویے دونوں ہی غلط ہیں۔ یہ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی میں رکھا ہے تو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے اور ذرائع آمدنی کھلتے ہیں، رزق حلال کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق کریں لیکن قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ بھی بالکل غلط چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی اوقات بھول جائے، اپنے ماضی کو بھول جائے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شدید ناپسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو گھر میں جب کوئی مہمان آ جائے
اور خاص طور پہ جب کوئی نیک لوگ ہوں، نمازی ہوں، باشرہ ہوں، ایسی بہنیں ہوں جو غیبت چغلی سے محفوظ رہتی ہیں، عمومی طور پر دین پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی مہمان نوازی تو ضرور کریں، کیونکہ جتنا آپ کھلائیں گے پلائیں گے اس سے جو توانائی حاصل ہوگی یہ اس تمام توانائی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، جبکہ جو اکثر بے نمازی ہوتے ہیں، فاسق فاجر، گناہ کرنے والے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے تو وہ اس تمام توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں ہی خرچ کریں گے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ کسی کا بھی قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ میرے کھانے سے جو توانائی حاصل ہو یہ اس کو برائی میں خرچ کرے، یا اس نیت سے ہم کھلائیں تاکہ چلو یہ برائی میں توانائی خرچ کرے، یہ ہماری نیتیں نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ نے دعوت کرنی ہے تو دو ہیں رشتہ دار، ایک نیک اچھے نیک لوگ ہیں اور ایک ایسی فاسق فاجر، تو نیک لوگوں کی دعوت کریں، اچھا ہے۔ لیکن بامر مجبوری جیسے ہم کبھی شادی بیاہ کرتے ہیں تو اس میں تو ہر قسم کے رشتہ دار کو بلانا پڑ جاتا ہے، تو پھر ارادہ یہی کریں کہ چلیں یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو تھوڑا بہت ہم کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھلانے کو ہی قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اور اسی طرح راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جب کوئی حق پر چلنا چاہتا ہے اور اس کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت پیاری بات ہوتی ہے کہ جو حق پر ہو ہم اس کا ساتھ دیں، اور اس میں عمومی طور پر ہم لوگ ناکام رہتے ہیں۔ اگر ہمارے والدین کی کسی سے فائٹ ہو جاتی ہے خاندان میں دیگر مقامات پر، چاہے وہ ناحق کیوں نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ حق والدین یہ ہے یا حق اولاد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں چاہے یہ غلطی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی بعض اوقات ماں باپ میں سے کوئی ایک زیادتی کر رہا ہوتا ہے، بچے کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، وہ اسی کی طرف ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوست احباب میں اور دیگر مقامات پر ہم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ناحق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ناحق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس کی میدان محشر میں شدید گرفت ہے، ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور جو ہم نے حق کے خلاف باتیں کی اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھی خصوصیات آپ میں تھیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو امان دینے والا ہوں، آپ واپس جائیں اور اپنے شہروں میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اب یہ بھی اچھی بات تھی، دیکھیں اب وہ مشرک تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہ ایک اچھی سوچ تھی اس کی، تھا تو مشرک بہرحال، لیکن سوچ بہت اچھی تھی اس کی کہ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی اور رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ میں وہ اچھی خصوصیات ہیں جس کی بنا پر اس جو نیا رب ایک متعارف کروایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی ان کے نزدیک، ورنہ تو ان کا رب بھی ہمارا رب ہے اور ہمارا رب بھی ہمارا رب ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کافر کا رب ضروری نہیں کہ ہمارا رب ہو، وہ اس وجہ سے کہ جو کافر جس کو بعض اوقات رب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے کو رب سمجھ رہے ہوتے ہیں، بتوں کو، دیگر چیزوں کو، تو وہ ہمارے رب تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو بعینی ہی ایسا مانے جیسے ہم مانتے ہیں، پھر یہ جملہ کہنا بھی صحیح ہوگا، جو کافروں کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ لیکن اکثر ان کا رب جو ہے یا تو یہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں، بت وغیرہ بنا لیتے ہیں، آگ کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اور یا پھر ان کا رب جو ہے ان خصوصیات سے خالی ہوتا ہے جو ہمارے پروردگار کی صفات ہیں۔ ان کا رب جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، ان کے رب سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان کا رب بلیک میل بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کے نظریات کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو جو اتنا ناقص جس کو رب مان رہے ہیں وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ ہاں ہر مسلمان کا رب ہر کافر کا رب ضرور ہے۔ تو بہرحال وہ آپ کے ساتھ رہا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو امان دوں گا، اور یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب میں ڈالی گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت تھی جس کا فائدہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان حق پر چلنا شروع کرتا ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ آفس میں حق پر چل رہے ہیں تو سارے ایک طرف ہو جائیں گے، کسی آپ گھر میں خاندان میں حق پر چل رہے ہیں تو سب لوگ ایک طرف ہو جائیں گے۔ ایسے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایسے میں نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال کر ناحق کے ساتھ مل جائیں کہ یار سب ایک طرف ہو گئے، چھوڑو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، لیکن ناحق کا ساتھ دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اور جب آپ حق پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے امداد فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بھی وعدہ ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام، اسی طرح صحابہ کرام کی حیات طیبہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو اسباب دنیا ہیں وہ ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھے،
پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی۔ آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو چنانچہ پھر ابن دغینہ چل پڑا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آیا۔ پھر وہ کفار قریش کے سرداروں میں گھوما پھرا، یعنی ہر ایک کے پاس گیا اور کہا کہ ابو بکر ایسا شخص، یعنی ان جیسا شخص نہیں نکلے گا، نہ اس کو نکالا جائے گا۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال رہے ہو جو ان کے لیے کماتا ہے، جن کے پاس مال نہ ہو، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے، اور راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر ابن دغینہ نے آپ کو امان دی تو قریش نے ابن دغینہ کی دی ہوئی امان کو قبول کر لیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ان سے تعارض نہیں کریں گے کہ تم نے امان دے دی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم ابو بکر سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور جتنا دل چاہے قرآن پڑھیں، اور ہمیں ایذا نہ دیں۔ یعنی ایسا نہ کریں کہ اعلانیہ آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہ کریں، اور اعلانیہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے بیٹے اور ہماری عورتیں معاذ اللہ اسلام کے فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی اسلام ان کے اوپر چھا جائے گا اور وہ ہمارے مذہب کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بات ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وقتی طور پہ قبول کر لیا۔ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا غور کیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چھپ کر کریں، اعلانیہ طور پہ نہ کریں، کیونکہ اس طرح ان کی عبادات کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو کافر اور مشرکین تھے جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھنے سے، تبلیغ دین کرنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے، اعلانیہ طور پہ کسی عبادت کرنے سے اذیت اور تکلیف محسوس ہوئی۔ اب ذرا میرے وہ مسلمان بھائی اور بہن بھی ذرا غور و فکر کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قائم کردہ اصولوں سے اسی طرح دل میں بیزاریت رکھتے ہیں، ظاہری عبادات سے نفرت کرتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات والدین بھی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ اگر بچہ نمازی بن گیا ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے، بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے، بیٹی برقع پہن لیتی ہے، وہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض والدین کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم ملا بنو گے، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے، جب دیکھو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جب دیکھو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ ارے بھائی، وہ معاذ اللہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، وہ خراب حرکت تو نہیں کر رہا، کیوں آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھنا چاہیے۔ اسی بیان کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔